ہر سال بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ حاجی شبیر بھٹی صاحب، ان کے برادران، ان کے صاحبزادگان اور ان کے دوست احباب جو ہیں دعوت اسلامی کے مدنی جلوس کو ویلکم کرتے ہیں۔ شبیر بھٹی صاحب کے لیے تمام احباب جو ہیں ہاتھ اٹھائے اور دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500ویں جشن ولادت کا صدقہ ہم سب کی بلا حساب بخشش و مغفرت فرما۔ اے مالک کریم، جتنے ہاتھ اٹھے ہیں ان کے دلوں میں جتنی جائز مرادیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما۔ بالخصوص اے مالک مولا محبوب علیہ السلام کے جشن ولادت کا صدقہ ہمارے حاجی شبیر بھٹی صاحب کو صحت و عافیت والی نیکیوں بھری لمبی زندگی عطا فرما۔ جتنے احباب ہر سال یہاں پر جلوس میلاد کا استقبال کرتے ہیں، محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، اے مالک و مولا ان کے گھروں میں اپنی برکتوں و رحمتوں کا نزول فرما، ان سب کو شاد و آباد فرما۔ جتنے شرکائے جلوس ہیں مولا سب کی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ اے مالک و مولا ہم سب کی دعاؤں اور التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جو آگے آگے ساؤنڈ والی گاڑی سے جا رہے تھے رک گئے، برائے کرم یہ ساؤنڈ والی گاڑی کے پیچھے آ گئی، جو پیدل چل رہے ہیں عاشق رسول جلوس کا ایک ڈسپلن ہے، اس میں ہمارے ساتھ تعاون کیجیے۔ پیدل جو چل رہے ہیں وہ برائے کرم ساؤنڈ والی گاڑی کے پیچھے آ گئی۔ جی آپ دیکھ سکتے ہیں تحت نگاہ ماشاءاللہ جلوس ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں لوگ جو ہے وہ رواں ہیں۔ علاقائی نگران بھی دعوت اسلامی کے یہاں پہ موجود ہیں اور دیگر احباب بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ جی آج 12 بلاول اور ہمارے ساتھ لالا مسا میں مبلغ دعوت اسلامی سلطان اتاری صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان کی رائے لیں گے کہ وہ 12 بلاول کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور آپ آج کے دن میں مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو اور پوری دنیا کو آج آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے ہم سب کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، تو اس نسبت سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ شرجیل فاروقی صاحب، اللہ پاک آپ کو حضور علیہ السلام کے میلاد شریف کا صدقہ خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ تم فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل، اس کی رحمت، اسی پر چاہیے کہ خوشیاں منائیں، یہ تمہارے سب دن دولت سے بہتر ہے جو تم نے سیو کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آج 1500واں جشن ولادت الحمدللہ دنیا بھر میں عاشقان رسول منا رہے ہیں۔ اس کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں، کوئی جھنڈیاں لگا کے منا رہا ہے، کوئی لائٹیں لگا کے حضور کی آمد کی خوشی منا رہا ہے، کوئی جلوس نکال کے حضور کی آمد کی خوشی منا رہا ہے۔ اگر کوئی ان طریقوں سے متفق نہیں تو وہ کسی اور طریقے سے منا سکتا ہے، مسجد کا بل پے کر کے، کسی یتیم کی کفالت کر کے، اس کی اسٹڈی کا خرچہ اپنے ذمے لے کر، کسی بھی نیڈی پرسن کی جو واقعی جس کو ضرورت ہے، محتاج حضرات ہیں جو ڈیزرونگ ہے، ان کی اچھے طریقے سے ہیلپ کر کے بھی حضور کی آمد کی خوشیاں منائی جا سکتی ہیں۔ جو نمازیں نہیں پڑھتے وہ نمازوں کو شروع کر لیں کہ انشاءاللہ میں نے نمازوں کی پابندی کر کے حضور کا میلاد منانا ہے، بے حیائی کو چھوڑ کر حضور کی آمد کی خوشیاں منانی ہے۔ تو حضور کی آمد میں خوشی کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی کسی ایک طریقے سے متفق نہیں تو وہ کسی اور طریقے سے حضور کی آمد، برتھ ڈے کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کر سکتا ہے۔ یہی پیغام میسیج میں کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ بس ہمیں ایسا طریقہ اپنانا چاہیے جس سے حضور علیہ السلام کی امت کو کچھ فائدہ ہو،
जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे अंदाज से आप बता रहे थे। एक इसके साथ में चीज़ जो पूछना चाहूँगा कि मैंने आज स्पेशली कवरेज इसलिए ये कि मैंने सारा जुलूस आपका भी कवर किया और इससे पहले दिन में भी एक जुलूस को मैंने कवर किया कि कुछ जो है सोशल मीडिया पे हमारे पास वीडियोस आती हैं जो कि खिलाफ शरीयत काम हमें लगता है और लोग उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे होते हैं, जैसे कि लोग ढोल बजा के तो डांस कर रहे होते हैं या इस तरह के काम हो रहे होते हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ना आपके जुलूस में देखी है ना सुबह वाले जुलूस में देखी है, शायद किसी कोने पे मुल्क में ऐसा हो रहा हो जो कि वीडियो की फॉर्म में आया है, तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर वो करते हैं तो वो किस तरह का है? ज़ाहिर है अगर कोई खिलाफ शरीयत काम करता है जो इस्लाम में मना है और इसको नाम देता है कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी मना रहे हैं, तो यकीनन वो दुरुस्त नहीं है। हम उसे दुरुस्त नहीं कहेंगे कि शरीयत की खिलाफ वर्जी करके हम अल्लाह ताला और उसके हबीब अलैहिस्सलाम को राज़ी नहीं कर सकते। जब तक हम शरीयत को फॉलो नहीं करेंगे, हमारा ये जो मुख्तलिफ अंदाज जो शरीयत के खिलाफ हैं, जैसे कुछ ढोल बजा रहे हैं, म्यूजिक चला रहे हैं, इसी तरह स्टैचूज बनाए जा रहे हैं, बाज़ जगहों पर जो है वो तमाशबीनी वाला अंदाज है, ये शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। हाँ, वही अमल जो है अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगा, वही खुशी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी जो शरीयत के दायरे में रहकर मनाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया सुल्तान भाई, आप हमें गाइड कर रहे थे, तमाम मुसलमानों को, उम्मत मुसलमान को गाइड कर रहे थे, तो इंशाल्लाह आपका पैगाम लोग तक पहुंच गया है और दावत इस्लामी के भी अहबाब जो आपको देख रहे हैं, एक मैसेज मैं मजीद दूंगा जी कि हदीस पाक का मफहूम है कि उम्मत मुस्लिमा की मिसाल एक जिस्म की मानिंद है। किसी एक हिस्से में जो तकलीफ हो ना, तो पूरा जिस्म उसकी तकलीफ को फील करता है। तो हमारे गजा के मुसलमान भाई इस वक्त आजमाइश में हैं, तो इस दिन के सदके सारे मुसलमान दुआ करें अल्लाह ताला उन्हें जल्द यहूद व नसारा के जुल्मों सितम से निजात दे, ताकि जिस तरह हम आज आज़ादी की फ़ज़ाओं में हुजूर की आमद की खुशियाँ मना रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं और इस्लाम की किस तालीमात पर हमें आज़ादी है, अमल करने में कोई रुकावट नहीं, वो भी आज़ादी के साथ इसी तरह इस्लाम की तालीमात पर अमल कर सके। मेरी भी दिली दुआएं हैं, सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा गजा के मुसलमानों को खसूसी तौर पर दुआओं में याद रखें। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन, बहुत शुक्रिया जी ठीक है, अल्लाह जुलूस है जी दावत इस्लामी का, इनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि इंतहाई खूबसूरत तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है उन्होंने, और जितने भी लोग हैं बहुत प्यारे तरीके से माशाअल्लाह जी। ये आपके सामने लोग पीछे मोटरसाइकिल के ऊपर भी मौजूद हैं, आशिकान रसूल मोटरसाइकिलों के ऊपर यहाँ पे अपना काफिले के अंदर पीछे सबसे मौजूद हैं और वो अभी भी चल रहे हैं।
دیکھیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو پتہ ہے کہ جہالت کے اندھیرے مٹ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ہی عورت کو ایک مقام و مرتبہ ملا اور اس کو ماں بیٹی کے رتبے سے نوازا گیا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کی ہی وجہ تھی کہ جو عرب کے لوگ، جو بدو لوگ تھے، جو کہ اس طرح کے بہت پڑھے لکھے نہیں تھے، بہت بہترین نہیں تھے، وہ لوگ بھی اسلام کے مطابق زندگیاں گزارنے لگے. تو یہ اسی لیے پاسبل ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دنیا میں تشریف لائے. سو ہمیں آج کے دن میں اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یاد بھی کرنا ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پیارے آقا نے ہمیں سکھایا کیا اور بتایا کیا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ بھی ان چیزوں کو فالو کریں گے اور دیکھیں گے اور اپنے پیارے حبیب سے جو ہے اس طرح محبت کرتے رہیں گے اور ان کے پیغام کو بھی عام کریں گے، ان کی تعلیمات کو بھی عام کریں گے انشاءاللہ. اس گھر سے جگمگائے، اس گھر سے جگمگائے، اس گھر سے عبد المنان بھائی اوپر سے نا لنگر پہنتے نیچے سے پکڑا دے آگے سنائیں گے اس کا جلوس تھوڑا ڈسٹرب ہوگا. آگے جو چل رہے ہیں